دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں دھماکے کی تحقیقات، ذرائع کا کہنا ہے حملہ آور کی فنگر پرنٹس کے ذریعے شناخت کے لیے نمونے نادرہ کو بھیج دیے گئے، مختلف مقامات سے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی۔ مقدمہ مولانا عبدالحق ثانی کی مدعیت میں نامعلوم حملہ آور کے خلاف درج، مولانا حامد الحق سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں علماء کرام سمیت لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مولانا راشد الحق کو دارالعلوم حقانیہ کا نائب محتمم مقرر کر دیا گیا۔ مولانا عبدالحق ثانی مولانا حامد الحق کے سیاسی جانشین ہوں گے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں محکمہ پروسیکیوشن کا پولیس کی تفتیش پر عدم اطمینان کا اظہار، تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم ارمغان کے منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے سے متعلق تحقیقات۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ارمغان کے اکاؤنٹس اور پراپرٹیز کو 90 روز کے لیے منجمد کر رہے ہیں۔ ارمغان نے جن افراد کے ساتھ ڈیلنگ کی انہیں بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ قتل کیس کی انویسٹیگیشن ٹیم نے بلوچستان پولیس کے افسران کو طلب کر لیا۔ ایس ایچ او اور تفتیشی افسر ٹیم کو جلی ہوئی گاڑی کی تفتیش سے آگاہ کریں گے۔ سی آئی اے نے ارمغان کے گھر سے برآمد کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، موبائل فونز ایف آئی اے کے حوالے کر دیے۔ سارم قتل کیس میں زیر حراست 8 افراد کو ڈی این اے میچ نہ ہونے پر رہا کر دیا گیا۔ تمام افراد کو شہر نہ چھوڑنے کی شرط پر رہا کیا گیا۔ رہائی پانے والوں میں 3 چوکیدار، پڑوسی اور قاری شامل ہیں۔ تحقیقاتی حکام کا کہنا ہے سارم قتل کیس کے لیے فورینزک بورڈ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ماہرین کی رپورٹ آنے کے بعد کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ ماضی میں بھی دہشت گردی کا خاتمہ کیا، اب بھی اس ناسور کو ختم کر کے دم لیں گے۔ امید ہے خیبر پختونخوا حکومت دارالعلوم حقانیہ میں دہشت گردی کرنے والوں اور ان کے سہولتکاروں کو گرفتار کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 20 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکج کے اجراء کی تقریب سے خطاب، کہا پیکج سے 40 لاکھ خاندانوں کے 2 کروڑ افراد مستفید ہوں گے۔ رمضان پیکج کو انتہائی آسان بنایا گیا ہے، لمبی قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ مستحق خاندانوں کو ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے 5000 روپے دیے جائیں گے۔ کینالز کے خلاف تحریکیں چلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کینالز نہیں بنیں گی تو نہیں بنیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں چوں چوں کے مربع الیکشن سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا عوام سے انتخابات کا نہیں، جینے اور مرنے کا رشتہ ہے۔ ہم نے ہمیشہ پہلے سے زیادہ سیٹیں اور ووٹ لیے۔ سیلاب پورے پاکستان میں آئے لیکن گھر صرف سندھ حکومت بنا کر دے رہی ہے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے کے حقدار ہیں۔ بلاول بھٹو وہ کام کر رہے ہیں جو تاریخ میں نہیں ہوئے۔ سولر سسٹم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر توانائی ناصر شاہ نے کہا سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کے تعاون سے 2 لاکھ سولر سسٹم تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی ہدایت پر سولر اور ہائبرڈ پارکس بنائے جا رہے ہیں۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات مکمل، ترقیاتی منصوبوں سے متعلق آئی ایم ایف گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ماحولیاتی اثرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو 1 سے 1.5 ارب ڈالر ملنے کی امید۔ ذرائع کے مطابق ترقیاتی منصوبے کی تعمیر سے قبل ماحولیاتی اسٹڈی اور گرین بجٹنگ لازمی ہوگی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 درخت کٹنے پر 10 درخت لگانا لازمی ہوگا۔ کوئی ترقیاتی منصوبہ منظوری کے بغیر پی ایس ڈی پی میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں معاشی استحکام مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ یہ 10 سالہ معاہدے کا مناسب وقت تھا۔ کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کہتے ہیں پاکستان میں طویل مدتی ترقی کے لیے نئے مقاصد اور منصوبے ہیں۔ منصوبہ پاکستان کو 20 ارب ڈالر ترقیاتی قرض دینے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ فنڈنگ 2026 کے بعد کلین انرجی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ پاکستان کے ساتھ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا اعلان گزشتہ ماہ کیا گیا تھا۔ امریکہ میں سفارتی تاریخ کا انوکھا واقعہ، امریکی اور یوکرین کے صدور کے درمیان ملاقات میں غصہ، تکرار اور ناراضی کا اظہار، ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ،
امریکی صدر نے کہا یوکرین کے پاس آپشنز نہیں، روس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کریں۔ یوکرین کے صدر نے کہا روس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، وہ یوکرین کے علاقوں پر قبضہ اور شہریوں کو مار رہا ہے۔ قومی جونیئر شطرنج چیمپئن مہک مقبول نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہرا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انڈر 18 قومی شطرنج چیمپئن مہک مقبول کو مبارکباد دی۔ مراد علی شاہ نے مہک مقبول کو مقابلے کی دعوت دی تھی۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے نئے کوچ کی تلاش، سابق سپنر ثقلین مشتاق ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی کا ہیڈ کوچ کے لیے کئی آپشنز پر غور جاری۔ عاقب جاوید سے بورڈ کا چیمپئنز ٹرافی تک کا معاہدہ تھا۔ میگا ایونٹ میں ناکامی کے بعد دورہ نیوزی لینڈ میں نوجوان ٹیلنٹ کو موقع ملے گا۔ کیویز کے خلاف سیریز میں شاداب خان یا سلمان علی آغا کو کپتانی مل سکتی ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ میں 5 T20 اور 3 ون ڈے کھیلے جائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم مشکلات کا شکار، 114 رنز پر 6 وکٹیں گر گئی۔ اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج سے میزبانی کے فرائض انجام دیں گے معروف اینکر ہارون رفیق، مہمان بنیں گی اداکارہ سنیتا مارشل، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، عادی اور مصطفیٰ لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ ایوان صدر نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی رپورٹ مانگ لی۔ صدر آصف علی زرداری 10 مارچ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر کی تقریر میں حکومت کے اہم معاشی اقدامات کے نتائج کا بھی ذکر ہوگا۔ صدر کی جانب سے غریب طبقے کے لیے اعلانات بھی متوقع۔ فرانس، جرمنی، اسپین، پولینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا کا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا یوکرین کو اکیلا نہ سمجھا جائے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہم یورپی اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی ٹرمپ اور زیلنسکی سے بات چیت، یوکرین سے یکجہتی کا اظہار، کہا امن کے لیے کوششیں کرنے کا عزم۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخرووا کا ٹرمپ زیلنسکی ملاقات پر تبصرہ، کہا ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے بہت برداشت کیا اور زیلنسکی کو تھپڑ مارنے سے خود کو روکا۔ 14 ڈیموکریٹک گورنرز نے یوکرین کی حمایت کر دی۔ امریکی سینیٹر چک شومر نے کہا ٹرمپ اور وینس روسی صدر جیسا گندا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلا روزہ کل ہوگا، مساجد میں تراویح کے روح پرور اجتماعات کی تیاری۔ سعودی عرب میں آج پہلا روزہ، پہلی تراویح کے روح پرور مناظر۔ متحدہ عرب امارات اور عمان سمیت خلیجی ملکوں، برطانیہ، انڈونیشیا اور آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں میں بھی آج پہلا روزہ ہے۔ کراچی میں جرمن کونسل جنرل کی امت مسلمہ کو ماہ رمضان کی مبارکباد۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کی پاکستانی عوام کو رمضان کی مبارکباد، کہا ماہ رمضان سخاوت اور باہمی احترام کی مشترکہ اقدار کا مظہر ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ لاہور، جہلم اور حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے رمضان کے آغاز پر ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کل اور پیر کو سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش، پہاڑوں پر برف باری کی توقع۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ ٹھٹھہ سے مریض میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال سندھ سے 4 اور ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 6 ہو گئی۔ کے پی حکومت نے کرم فسادات میں شامل کالعدم تنظیم کے 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر دی۔ انتہائی مطلوب 14 افراد کے سروں کی مجموعی قیمت 13 کروڑ 30 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ اطلاع دینے والوں کو انعامی رقم دی جائے گی۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے دہشت گرد امدادی قافلوں پر حملوں، لوٹ مار سمیت خواتین اور بچوں کے قتل میں ملوث ہیں۔
پنجاب کے مختلف علاقوں میں 162 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 20 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد، 3 IED بم، 23 ڈیٹونیٹرز برآمد ہوئے۔ لاہور سے فتنہ خوارج کے 2 راولپنڈی سے خطرناک دہشت گرد منموہن سنگھ گرفتار۔ CTD کے مطابق منموہن سنگھ کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ گرفتار دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائیاں کر کے عوام میں خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ لاہور میں نوجوان تاجر محمد نواز کو چچا زاد بھائیوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول 4 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور تھانہ ہیر کی حدود میں تاجر کی اغوا کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق موقعی تاجر بلال شفیق کی اہلیہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ گڑھی شاہوں میں ریلوے سیکشن کنٹرولر فیصل منظور کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کراچی میں پریری تھانے پر دستی بم حملے کا مقدمہ درج۔ حملے میں 3 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ FIR کے مطابق نامعلوم شرپسند عناصر نے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے حملہ کیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ کے مطابق پریری تھانے پر حملے میں امریکی ساختہ دستی بم استعمال کیا گیا۔ FIA کی جہلم، ڈسکا، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ میں کارروائیاں، اغوا، تشدد، انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 اشتہاریوں سمیت 6 ایجنٹ گرفتار۔ شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج انڈر 18 شطرنج چیمپئن مہک مقبول کے مد مقابل ہوں گے۔ مہک مقبول نے حال ہی میں نیشنل یوتھ چیس چیمپئن شپ جیتی تھی۔ دلچسپ مقابلہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے براہ راست نشر ہوگا۔ اور پاکستانی فلمی دنیا کے رانجھا معروف اداکار اعجاز دورانی کو مداحوں سے بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ کئی دہائیوں تک سکرین پر راج کرنے والے اعجاز دورانی نے زرقا، شعلے، 2 راستے سمیت درجنوں فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔